خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ اسی لیے میرا دل شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا وہ کلام جس کی تاثیر، جس کا اثر بہت بھاری ہے، بڑا عجیب ہے۔ یہ سچ ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان تو شیاطین کا بھی ہے کہ خدا ہے، لیکن جو بری روحیں ہیں ان کا خدا کے ساتھ تابعداری کا تعلق نہیں ہے، وہ تابعدار نہیں ہے، حکم نہیں مانتے۔ لیکن وہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے ان کی زندگی میں ایسا ایمان ہے کہ وہ اس کی تابعداری بھی کرتے ہیں، اس کی تمجید بھی کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ آج خدا اس طرح آپ کو چھوئے گا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، خدا کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا سلوک گناہ گار انسان کے ساتھ پیار بھرا ہے، کیونکہ وہ گناہ گار کی موت سے خوش نہیں، وہ برباد ہوتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی ہلاک ہو۔ گناہ سے خدا کو نفرت ہے، سخت نفرت ہے، گناہ کی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گناہ پر اس کا غضب، غصہ نازل ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ میں کاغذ ڈال دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو اور چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوا کیوں نہ ہو، وہ جل جائے گا۔ اسی طرح گناہ کسی کی زندگی میں ہو، کسی قسم کا ہو، اس پر غضب نازل ہوتا ہے، وہ برباد کرتا ہے انسان کو۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی تک اس کے پیار کی آواز پہنچ جائے اور ہم پہچان لیں اس بات کو کہ میری زندگی میں یہ جو گناہ یہ مجھے کھا رہا ہے۔ جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے، اسی طرح انسان کو گناہ اندر اندر کھاتا ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن خدا کا پیار آواز دیتا ہے۔ جو سن لیتے ہیں وہ پھر اس کی ستائش کرتے، کہتے اچھا ہوا میں نے سن لیا، کیونکہ خدا کے کلام میں ایسی شکر گزاری کی گواہیاں بھری پڑی ہیں۔ اور نہ صرف خدا کے کلام میں بلکہ اس دنیا میں وہ لوگ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی آواز کو سن لیتے ہیں اور پھر جیسا وہ کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کی شکر گزاری سننے والی ہے۔ بہت عجیب عجیب قسم کے کام خداوند اس وقت کر رہا ہے۔ بہت ایسے کام ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا دنیا میں، لیکن کچھ ایسے کام خداوند کر رہا ہے، آنکھ جن کے پاس ہے وہ دیکھتے اور کہتے واہ واہ، کاش کہ ساری دنیا تیرے پیار کو قبول کر لے، کاش سب کو یقین ہو جائے کہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے، گناہ ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ خدا کے کلام میں سے کچھ شکر گزاریاں آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ خدا کا بندہ کہتا اگر
تو گناہ کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اگر لیکن وہ یہ گواہی دیتا ہے خدا کا شکر ہو، مجھے تیرا ہاتھ نظر آ گیا، مجھے دکھائی دے گیا کہ جہاں میرے ہاتھ میں خون ہے، ناپاکی ہے، وہاں تیرے ہاتھ میں میرے لیے شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، میرے بچانے کا سارا انتظام ہے، مجھے دکھائی دے گیا، خدا کا شکر ہو۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن اس نے سن لیا۔ کیسے؟ میں نے اپنی بدی کو اس کے سامنے مان لیا، میں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنا گناہ مجھے دے دے۔ میرے گناہ اس نے لے لیے، مجھے نجات دی، مجھے ایک نئی زندگی دی، میرے اندر ایک نئی قسم کی طاقت پیدا کر دی جو محبت کی طاقت ہے۔ جس طرح اس نے مجھ پر ترس کھایا، جو میں نے کھایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی محبت پلا دی ہے، اس کا نشہ ظاہر ہوتا، میں دوسروں سے محبت رکھ سکتا ہوں۔ یہ گواہی ہے خدا کے کلام میں۔ لیکن ایک اور گواہی ہے، اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان جب خدا سے دور ہوتا تو انسان بھی اس سے دور ہو جاتے۔ تھوڑی دیر تک ساتھی ساتھ رہتے ہیں، کھانے پینے والے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں ہوتے، چھوڑنا پڑ جاتا ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو اصل حالت ہوتی انسان کی اندر روح میں، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں انسان بالکل لاچار ہوتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اب کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا۔ تو دیکھو، اس کے لیے خدا کی محبت کا پرچار آپ کو سناتا ہوں میں۔ اگر کوئی میرا بھائی اور میری بہن ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا مددگار کوئی نہیں رہا، اس مصیبت میں میرا ساتھی کوئی نہیں، میری سسکیاں کسی کو سنائی نہیں دیتی، اب میں لاچار ہوں، اب میں مجبور ہوں، میں سب طرف دیکھتی ہوں، سب کی طرف دیکھتا ہوں، کہیں سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، برا حال ہے۔ سنو، کوئی سنتا ہو تو سن لے میرے پیارے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر حلیمی اور فروتنی سے آپ کی منت کرتا ہوں، سنو۔ شاید آج آپ کی زندگی کے لیے ایک خاص دن ہے، ہو سکتا ہے یہ موقع ہے جب آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے کہ یہاں بھی خدا آپ کو برکت دے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ خداوند کی حضوری میں خوش رہیں۔ ایسا فیصلہ آپ کر سکتے ہو۔ یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیصلہ اس نے ہمارے ہاتھ میں رکھا، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو، خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہے، بڑی پیاری گواہی ہے یہ۔ زبور 94 نمبر کا زبور بھجن، اس میں یہ ایک آیت آئی ہے، 17ویں آیت، 94 زبور 17ویں آیت۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ عالم خاموشی، وہ عالم جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، سانس کی آواز نہیں آتی کیونکہ سانس ہوتا نہیں، سب کچھ خاموش، اسے کہتے موت۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ کیوں؟ کیسے مر جاتا؟ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، کیونکہ ایسا وقت آتا ہے جب ہم گناہ کی زندگی میں چل رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے بہت اچھا ہے، بڑی کامیابی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بڑی خوشی ہے، لیکن اچانک پیر پھسلتا ہے، اچانک ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے پھسل جاتا ہے انسان، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ پھر کہتا ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فکریں شروع ہو جاتی ہیں،
جب پھسل کے جائے، گر جائے اور پھر اس کے بعد اسے دکھائی نہ دے کہ کوئی بچانے والا ہے، میں پھسلتا چلا جا رہا ہوں، دھستا چلا جا رہا ہوں، تہہ میں جا رہا ہوں، اس وقت پھر فکر ہوتی ہے، اور ایک نہیں ہوتی، ہر فکر بچہ جنتی ہے، ایک فکر سے دوسری فکر پیدا ہوتی ہے، فکروں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک لشکر ہوتا ہے فکروں کا، جیسے کسی کو شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا ہو، اس طرح فکریں گھیر لیتی ہیں، اور ہر فکر کا ڈنگ بہت دکھدائی ہوتا ہے۔ بہت ایسے لوگ انہیں فکریں کھا رہی ہیں، سو نہیں سکتے، بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس آدمی کو فکروں نے گھیر رکھا ہے، جھوٹ موٹ کی ہنسی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہنس ہنسا لیتے ہیں، لیکن اندر اندر فکریں کھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ حالت ہے جب کوئی مددگار نہیں ہے، وہ حالت ہے کہ جب انسان پھسلتا چلا جا رہا ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فکریں کھا رہی ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب میں کہاں جاؤں گا، اب مجھے حساب دینا ہوگا۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا اگر تو بدکاریوں کا حساب لے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا، کون قائم رہ سکے گا، کوئی نہیں۔ اس حالت کے لیے لکھا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو، لیکن اگر وہ مددگار ہو تو وہ پھسلنے والے کو سنبھال لے گا۔ کیا لکھا ہے؟ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا، پیار کا ہاتھ آیا اور تھام لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ لوگ تسلی دیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن کہتا جب تو تسلی دیتا تو جان کو شاد کر دیتا، اندر ایک قسم کی خوشی آ جاتی ہے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، لیکن خدا کا شکر ہے وہ مددگار ہے، وہ مددگار ہے، وہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ دیکھو یہ زبور میں لکھا ہوا ہے، میرے دل نے خداوند پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ خداوند مبارک ہو اس لیے اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت ہے، طاقت ہے، میری سپر ہے، میری رکشا کرنے والا، بچانے والا۔ میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ نے دیکھا لیکن میرے دل نے اس پر توکل کیا تو مدد دل کو ملے گی، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہوگا۔ اس خوشی کا تعلق دل سے ہے، اس مدد کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ دماغ تو پیدا کرتا رہتا پریشانیاں، دماغ میں تو ہمیشہ یہ خیال آئے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، خدا اتنا پیار نہیں کر سکتا گناہگار کو، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نہیں مرا ہے، خداوند یسوع مسیح کسی کے گناہ نہیں اٹھا سکتا ہے، خدا ایسا کیوں کرے گا؟ ہمیں اپنا کام اپنے آپ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچنے کے لیے بہت کچھ خدا نے وسیلے پیدا کیے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر لیں گے۔ دماغ ایسی بات کہتا ہے، لیکن دل میں تسلی نہیں ہوتی ہے، دل اندر پھسل رہا ہوتا ہے، دل دھس رہا ہوتا ہے، دل میں ڈر ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر دل توکل کر لے تو پھر دماغ بھی سمجھنے لگتا ہے۔ جب دل خداوند پر توکل کرے، جب دل خدا پر یقین کر لے، اس کے پیار کا یقین دل میں آ جائے تو عقل میں بھی اطمینان آ جائے گا، سمجھ لائے گا، سمجھ سے کہے گا ہے تو بات سمجھ سے باہر، سمجھ میں تو نہیں آ رہی لیکن دل میں کچھ ہو گیا ہے، بات میری عقل میں تو نہیں آ رہی ہے مگر دل میں کچھ آ گیا ہے۔ اس کے لیے وہ کہہ رہا میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور میرا دل شادمان ہے، خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، خدا کا شکر وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جن کا دل ماننے کو تیار ہے۔
وہ آپ کے دل سے بات کر رہا ہے. بڑا اچھا ہوگا کہ اگر کہیں آئے خداوند بات تو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے نزدیکی سے جانوں. کیا تو میرے دل میں آ سکتا ہے؟ تو میری فکریں دور کر دے گا؟ تو مجھے پھسلنے سے بچا لے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوگا. یہ ایسی بیماری ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں. میرے تو حالات ایسے ہیں، میرے گھر میں تو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو مجھے بیوقوف سمجھیں گے. تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میں کیا کروں گی؟ کیسے کیسے سوال اٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل آج سن کے یوں کہہ دے کہ آئے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں لاچار ہوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میرے گناہوں کا بوجھ مجھے دھسا رہا ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں، میں کیا کروں؟ وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہتا اگر خداوند میری مدد نہ کرتا، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، وہ ہے مددگار، وہ ہے تیار. یہ سچ ہے کہ اس کا عجیب پیار ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. بتاؤ یہ کیسا پیار ہے؟ میں گناہگاروں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، لیکن یہ میرا اختیار ایسا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں قبول کر لو میرا اختیار، میرا ادھیکار، تب تمہیں پتہ لگے گا پیار کیا ہے. خدا کا پیار کیسا عجیب ہے کہ لاچار، جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، جس کا مددگار کوئی نہیں ہے، اس کے پاس یہ گواہی ہو میرے دل نے خداوند پر توکل کیا، اس نے میری مدد کی ہے. مجھ گناہگار کا مددگار، مجھ لاچار کا یار ایک ہے، اس کا نام یسوع ہے. آپ کو معلوم جب لوگ یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کی بےزتی کرنا چاہتے تھے تو کہا تھا یہ گناہگاروں کا یار ہے. واہ واہ، خدا کا شکر ہے گناہگار کا یار ایک ہے، ورنہ میرا مددگار کوئی نہ ہوتا. میں کہاں جاتا، میں کہاں جاتا؟ آپ کے پاس کوئی جگہ ہے؟ آئے میرے بھائی، آئے میری بہن، اگر آپ کو خدا یہ توفیق دے دے، سمجھ دے دے کہ آپ پہچان لیں کہ آپ کی زندگی کا گناہ آپ کو برباد کر دے گا، جب حساب کا دن آئے گا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر کہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ دکھائی دے جائے کہ اس کا ہاتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ کی یہ گواہی ہوگی اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا اور میں کانپ رہا تھا تو تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. ہائے ہائے کیسا عجیب پیار آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. مت ڈرو، مت گھبراؤ، لاچار نہیں ہو آپ. آپ کا ہے چارہ، ایک چارہ گر ہے، ایک مددگار ہے، اس کا نام یسوع ہے. پکار کے تو دیکھو اسے، وہ تو آپ کو پکار رہا ہے کب سے، نہ جانے کب سے پکار رہا ہے وہ آپ کو. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سنو، وہ پیار خدا کا آپ کے لیے ہے. اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اور کوئی تسلی نہیں ایسی، اور کوئی تسلی دینے والا ہے نہیں گناہگار کو ایسا کہ اس کا دل اندر سے خوشی سے بھر جائے. جسے فکریں کھا رہی تھیں وہ فکریں، بھوت جو اندر تھے وہ نکل جائیں، بھاگ جائیں. جیسے روشنی آتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا، اسی طرح جب یسوع اندر آئے گا تو بھاگ جائیں گی یہ فکریں. کیونکہ ایسا لکھا تم اپنی سب فکر اسی پر ڈال دو. کیوں ڈال دو؟ کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، بھائی سن، پیاری بہن سن، پیاری بیٹی سن، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا. اس نے کہا ہے جو باتیں آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں. ارے سن میرے بھائی، سن میری پیاری بہن،
کچھ تیار کر رکھا اس نے آپ کے لیے. پھر آپ کہو گے خدا کا شکر ہے میرا مددگار زندہ ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مجھے یقین نہ آتا اس بات کا، دیکھو یہ ہے زبور 27، اس میں یہ لکھا ہے اگر مجھے، یہ 13ویں آیت ہے، 13ویں 14ویں آیت، زبور 27 13ویں 14ویں آیت، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، زمین پر احسان دیکھوں گا، آسمان کی انتظار رہتی کہ جی شاید وہ وہاں رحم کر دے گا. ارے یہ وہ احسان ہے جو زمین پر دکھائی دیا ہے، یہ خدا کی وہ مہربانی اور رحم جو زمین پر ظاہر ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس انتظار میں کہ شاید حساب کے دن وہ رحم کرے گا، شاید وہ وہاں رحم کرے گا. یہ کہہ رہا ہے اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں خداوند کی آس رکھ، یقین مان لے. کہتا اگر مجھے یقین نہ آتا تو خدا کا شکر ہے یقین آ گیا. اسی لیے تو وہ کہہ رہا، دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے خداوند کی آس رکھ. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ آس کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ یقین آ گیا. مضبوط اور تیرا دل قوی ہو، دل میں مضبوطی اور قوت کیسے آ گئی؟ یقین آ گیا. ہاں خداوند کی آس رکھ، کیونکہ مجھے یقین آ گیا، اس کی محبت پر اعتبار آ گیا، اس کے پیار پر مجھے اعتبار آ گیا، اس کی محبت کا میں نے یقین کر لیا. کوئی کہہ رہا تھا بس اب تو محبت کا تم یقین کر لو، بس اب تو میری محبت کا تم یقین کر لو. یوں ہی عمر نہ گزر جائے آزمانے میں. ارے پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں تلاش میں. کتنے بہن بھائی ہیں جو تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں. اچانک خداوند یسوع مسیح کا کلام دل میں اتر آتا ہے تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے آس پیدا ہو جاتی ہے. ایک ایسی امید نہیں کہ جی شاید نہیں، اسے زندہ امید کہا گیا ہے. زندہ امید، پورا اس بات کا وثوق کے ساتھ یقین، پورا یقین. اس نے کہا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں. اس نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی بادشاہی میں عجیب روشنی میں داخل کر دیا ہے، کر دیا ہے. مبارک ہے وہ شخص جس کی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں زبور 32. یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں ہے، شکر گزاری ہے. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا. حساب میں نہیں لاتا، اس کا حساب ہو چکا. فارسی میں کسی نے کہا آرا کے حساب پاک است از محاسبہ چے باک. ارے جس کا حساب ہو گیا پھر حساب لینے والے سے اسے کیا ڈر ہے؟ انتظار رہتی حساب لینے والے کو جب دیکھیں گے تو اسے جھک جھک کے سجدے کریں گے. تیرا شکر ہو، تو نے میرا حساب پاک کر دیا، تو نے میری بدکرداریاں خود لے لی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا شکر ہے. خدا کا بندہ کہہ رہا شکر ہے مجھے یقین آ گیا اس بات کا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نئی امید پیدا ہو گئی، آس پیدا ہو گئی، دل میں ایک عجیب قسم کی قوت آ گئی. اور میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں، دوسروں کو بھی کہتی ہوں، وہ مددگار ہے. اگر وہ مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی برباد ہو چکی ہوتی. اور اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو، اگر یقین نہ آتا تو میں اس عقل کی وجہ سے، اس عقل کے اندھیرے میں ڈھونڈتا ہی رہ جاتا، ڈھونڈتی رہ جاتی. اس عقل کا اتنا اندھیرا ہے. حکمت اچھی ہے لیکن یہ آخر تک مددگار نہیں ہوتی. ایک ایسی جگہ آ جاتی جہاں عقل آ کے کہتی اب مجھے معلوم نہیں کیا ہوگا. وہاں سے وہ زندگی شروع ہوتی جو خدا نے یسوع مسیح میں بخشی ہے. اگر مجھے یقین نہ ہوتا، خدا کا شکر ہے یقین آ گیا. آپ کو یقین آیا؟
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی پیاری بہن، اور جس کی بات آپ سن رہے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کا نام یسوع ہے. وہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے. آپ نے گواہی سنی، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے. اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے. میرے دل نے اس کی بات مان لی. عقل سوال اٹھائے گی، نہ جانے آپ نے پہلے کیا کچھ سن لیا ہے، کیا کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ تو خدا کا پیار آپ کو آواز دے رہا ہے. دل سے بات کر رہا وہ آپ کے. اگر دل پر اس کی محبت کا قبضہ ہو گیا تو عقل صحیح طور پر سوچنے لگے گی. جو باتیں کبھی سمجھ میں نہ آ سکی تھیں وہ آپ کی زندگی کا تجربہ بن جائیں گی. یہ سچ ہے. خدا کا پیار جو مسیح میں ظاہر ہوا ہے واقعی سچ بات ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار کے گناہ خود لے لے اور ایک نئی زندگی انہیں دے دے؟ جو غضب ان کا حصہ ہے، جو سزا ان کو ملنی چاہیے وہ لے لے اور اس کی جگہ اپنی محبت انہیں دے دے. سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن سچ ہے. کہتا میرے دل نے اس پر توکل کیا، مجھے مدد ملی ہے. کیا مدد ملی ہے؟ اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا. میری کوئی سنتا نہیں تھا، سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، اور آج میں اس کی ستائش کر رہا ہوں جس نے میری سن لی، جس نے مجھے دلدل کی کیچڑ میں سے نکال کے باہر کر دیا ہے، جس نے مجھے ایسے راستے پر قائم کر دیا ہے جو منزل تک پہنچے گا. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اس کا توکل، ایمان، اس پر بھروسہ آ جائے، ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا. اسی لیے خدا کے بندے نے کہا تھا مجھے یقین آ گیا. اگر مجھے یقین نہ آتا، پیارے بھائی کتنا اچھا موقع ہے یہ. اس کے پیار کا یقین کر لو، اس کے پیار کا یقین کر لو. اس کا پیار آپ کو آواز دے رہا. وہ کہہ رہا میرے بیٹے، میری بیٹی، مجھے آنے دے اندر. میں تیرے اندر ایک نئی امید پیدا کروں گا، ایک نئی خوشی عطا کروں گا، ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. اتنا کہہ دو، اے خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، میرے دل میں آ.